www.attableek.com, the reviver of Iman. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ورحمتی وسعت کل شیء فسأکتبها للذین یتقون ویؤتون الزکاة والذین هم بآیاتنا یؤمنون. وقال تعالی كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار أو كما قال عليه السلام. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے واجب الاحترام دوستو بزرگو، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں ایک اور رمضان کا مہینہ نصیب فرمایا. پچھلے رمضان ہمارے کتنے عزیز ہمارے ساتھ تھے اس وقت نہیں ہے. وہ اپنی قبروں میں تمنا کر رہے ہوں گے کہ ہم کو ایک دن اور رمضان کا مل جاتا. ایک مہینہ نہیں، ایک ہفتہ نہیں، ایک دن، ایک گھنٹہ، ایک منٹ، ایک سیکنڈ کی تمنا کر رہے ہوں گے کہ رمضان کی ایک سیکنڈ ہم کو مل جائے. مگر چلے گئے، زندگی پوری ہو گئی. اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے، سب کے درجے بلند فرمائے. اللہ ہمیں رمضان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم ڈر رہے تھے کہ لمبے روزے ہیں، کیا ہوگا، گرمی بہت ہوگی. ویدر والے بھی کہہ رہے تھے گرمی بہت ہوگی. مگر اللہ کا شکر، جیسے ہی روزہ شروع ہوا اللہ نے بارش برسا دی، ٹھنڈک کر دی. اللہ کتنے مہربان ہیں. اللہ چاہتے ہیں کہ ہمارے روزے صحیح ہوں، ہمارے روزے آسان ہوں. اللہ ہمارے لیے آسانیاں کر دیتے ہیں. تو یہ مہینہ بہت برکتوں والا مہینہ ہے، بہت ہی مغفرت اور بخشش اور اللہ کی رحمتوں کی باغ و بہار والا مہینہ ہے. دیکھتے دیکھتے ہی آج 10 پارے پورے ہو جائیں گے، 1/3 قرآن ختم ہو جائے گا. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اس کے ویلیو کو سمجھتے تھے، اس لیے طرح طرح سے ترغیب دیتے تھے. فرماتے تھے رمضان کا مہینہ آ گیا ہے، بہت برکت والا مہینہ ہے، اتنا عظیم مہینہ ہے کہ اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اسی لیے کہ فرمایا جو اس رات سے محروم رہ گیا وہ بہت بڑی خیر سے محروم رہ گیا. تو اس مہینے کو صحیح گزارو اور اس رات کو ڈھونڈنے پکڑنے کی کوشش کرو، تلاش کرو، اس کے لیے محنت کرو. آگے پھر اس کے فضائل بیان کیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. فرمایا اللہ پاک نے اس کے روزے فرض قرار دیے اور اس میں رات کو کھڑا رہنے کو میں نے سنت قرار دیا. میری سنت ہے، میرا مائی وے آف لائف ہے، اس لیے رات کو اس میں اللہ کے سامنے کھڑے رہو. امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو رات کو اللہ کے سامنے لمبی دیر کھڑا رہتا ہے اللہ پاک قیامت کے دن کھڑے رہنے کو اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں. تو ابھی اللہ کے سامنے کھڑے رہو تاکہ قیامت کے دن کھڑا رہنا آسان ہو جائے. قیامت کے دن کو قیامت کا دن اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ قیام سے یعنی کھڑا رہنا.
وہاں پر کوئی بیٹھے گا نہیں، کھڑا رہنا پڑے گا. یعنی جتنی مدت وہاں نہ صوفہ ہوگا، نہ سیٹی ہوگی، نہ کرسی ہوگی، نہ کچھ ہوگا، نہ زمین پر بیٹھ سکیں گے، کھڑے ہی کھڑے پورا وقت گزارنا پڑے گا، حساب کتاب کھڑے کھڑے دینا پڑے گا. تو اس لیے اگر اس وقت ہم اللہ کے سامنے کھڑے رہیں گے تو قیامت میں اللہ کے سامنے کھڑا رہنا آسان ہو جائے گا. تو روزے فرض قرار دیے اور کھڑے رہنے کو حضور نے سنت کہا. رات کو تراویح میں بھی کھڑے رہو، تہجد میں بھی کھڑے رہو اور اللہ کی عبادت کرو اور اللہ سے ثواب لوٹو. آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبر کا مہینہ ہے، صبر کا بدلہ جنت ہے. ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی، ملنساری، غمخواری، ایک دوسرے کو ہیلپ، سپورٹ، مدد کرنے کا مہینہ ہے. جہاں جہاں آپ کو موقع ملے کہ فلاں بیچارہ کمزور ہے، فلاں کو کوئی کام ہے، فلاں کی کوئی ضرورت ہے، تو ایسے غریب، مسکین، بیوہ، یتیم، ضعیف لوگوں کے ساتھ ہمدردی کرو. تم ہمدردی کرو. ہے جی، ایک حدیث میں فرمایا رحم کرو تم اہل زمین پر، مہربان ہوگا خدا عرش بری پر. ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. اللہ پاک ہمارے ساتھ مہربانی کریں گے اگر ہم اپنے ارد گرد والوں کے ساتھ مہربانی سے پیش آئیں گے. فرمایا یہ مہربانی کا مہینہ ہے، مواسات اور ہمدردی کا مہینہ ہے. کسی کا روزہ کھولو گے تو اس کے روزے کا ثواب تم کو بھی ملے گا اور اس کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی. اس مہینے میں اپنے نوکر چاکر خادم ورکر کا کام ہلکا کر دو. اگر تم ہلکا کر دو گے اللہ تمہاری بخشش کر دیں گے. آگے فرمایا اس مہینے کا پہلا حصہ رحمت ہے، دوسرا حصہ مغفرت ہے اور تیسرا حصہ جہنم سے چھٹکارا ہے. حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ اس کی تشریح یوں فرماتے ہیں کہ اللہ کے بندے تین قسم کے ہیں. قرآن شریف نے بھی کہا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ. کچھ بندے تو سابق بالخیرات باذن اللہ ہے، ہر وقت خدا کی فرما برداری میں رہتے ہیں. وہ رمضان تو رمضان سے باہر بھی خدا کی نافرمانی نہیں کرتے اور خدا کی اطاعت میں، عبادت میں، ذکر میں، فکر میں، دین کی نشر و اشاعت میں، خدمت میں لگے رہتے ہیں. تو ایسے بندوں کے لیے خدا کی رحمت شروع ہی سے شروع ہو جاتی ہے. پہلے روزے سے ہی، پہلی تراویح سے ہی وہ تو اللہ کی رحمت میں ڈھکے ہوئے ہیں اور ہر وقت اللہ کی رحمت ان پر چھائی رہتی ہے اور وہ اپنے اعمال میں اضافہ کرتے ہیں اور مزید رحمت لیتے جاتے ہیں اور اللہ کی مہربانیاں لوٹتے جاتے ہیں. دوسرے بندے ایسے ہیں جو میڈیم ہیں، جنہوں نے کچھ وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، کچھ برے عمل بھی کیے ہیں، کچھ نیک عمل بھی کیے ہیں، وہ ڈرتے بھی ہیں لیکن وہ روزے رکھ لیتے ہیں برابر سے. جب وہ روزہ رکھنا شروع کرتے ہیں، 1 روزہ، 2 روزہ، 3 روزہ، 5 روزہ، 8 روزہ، 10 روزے، تو اب جو ہے ان کی مغفرت کا وقت آ جاتا ہے. تو کسی کی مغفرت 11ویں روزے کو ہوتی ہے، کسی کی 12ویں کو، کسی کی 13ویں کو، 15ویں کو، 17ویں کو، 18ویں کو، 19 کو. تو یہ بیچ والے عشرے میں پھر چونکہ رحمت شروع ہو گئی تھی، مغفرت شروع ہو گئی تھی، بخشش ہو جاتی ہے. اور کچھ نمبر 3 ایسے ہیں جو ظالم لنفسہ، مسرف علی نفسہ، اپنے آپ پر حد سے زیادہ اپنا نقصان کرنے والے ہیں. ربنا ظلمنا انفسنا ولکن کانوا انفسهم یظلمون. ہم جتنے گناہ کرتے ہیں اپنا ہی نقصان کرتے ہیں. اپنا نقصان پہلے ہوتا ہے، دوسروں کا بعد میں. اپنا بھی نقصان، اپنی فیملی کا بھی نقصان، اپنے بچوں کا بھی نقصان. ہمارے گناہوں کا اثر ہماری اولاد پر بھی پڑتا ہے، جس طرح ہماری نیکی کا اثر ہماری اولاد پر پڑتا ہے. سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ لمبی لمبی نفلیں پڑھتے تھے. اپنے بیٹے کو کہتے تھے میں لمبی نفلیں تیری وجہ سے کھینچتا ہوں کہ اگر میں لمبی نفلیں پڑھوں گا شاید اس کی برکت سے خدا تیرا ایمان محفوظ رکھیں گے. تو اپنی اولاد کے لیے بھی اپنے نیکیوں کو بڑھانا پڑتا ہے اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا پڑتا ہے. ہم گناہ کرتے ہیں تو پہلا نقصان اپنا ہوتا ہے اور پھر نقصان اپنی اولاد کا، اپنے بیوی بچوں کا، اپنی فیملی کا اور اپنے ارد گرد والوں کا ہوتا ہے. قرآن شریف میں ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. زمین میں، سمندر میں طغیانی، فساد جو کچھ آتا ہے یہ لوگوں کے کرتوت کی وجہ سے آتا ہے. تو ہمارے کرتوت کا اثر، ہمارے گناہ اور ہماری برائی کا اثر ہم پر سب سے پہلے پڑتا ہے اور پھر ہمارے ارد گرد والوں پر پڑتا ہے.
تو اس لیے اگر کسی نے اپنا بہت نقصان کیا ہے، اپنے آپ پر بہت ظلم کیا ہے، تو اس کی پھر چھٹی وہ 20 روزے رکھنے کے بعد کسی کی 21ویں کو، کسی کی 22ویں کو، کسی کی 25ویں کو، کسی کا چھٹکارا رمضان کی آخری رات میں ہوتا ہے، 29ویں رات کو اس کا نام دوزخ کی لسٹ سے کاٹا جاتا ہے۔ ہاں، اور کچھ محروم ایسے بھی ہیں جو رمضان میں بھی اپنا نام جہنم والوں کی لسٹ سے نہیں کٹواتے، روزے نہیں رکھتے، تراویاں نہیں پڑھتے، نمازیں نہیں پڑھتے، وہی رفتار، وہی بے ڈھنگی جو پہلے تھی سو اب بھی ہے، رمضان سے پہلے جو بے ڈھنگی تھی رمضان میں بھی وہی جاری رہتا ہے۔ بہانے بناتے ہیں، یہ مسئلہ وہ مسئلہ، ایگزام میں جانا ہے، ایگزام کی وجہ سے میں روزے نہیں رکھ سکتا، نہیں رکھ سکتی، یہ مسئلہ وہ مسئلہ۔ کتنے جوان لڑکے لڑکیاں ایسی ہیں جو روزے نہیں رکھتے۔ اللہ انہیں ہدایت نصیب فرمائے، اللہ انہیں ہدایت نصیب فرمائے، اللہ انہیں ہدایت نصیب فرمائے۔ حدیث میں بد دعا آئی ہے، ممبر والی حدیث آپ کو پتہ ہے، تیسرے بد دعا اس کو ملی تھی جس کو رمضان کا مہینہ ملا اور اس نے اپنی بخشش نہیں کروائی۔ اگر رمضان میں بھی اس کی بخشش نہیں ہوئی تو پھر کب ہوگی اس کی بخشش؟ اور کون سا وہ برکتی وقت ہوگا جس میں وہ اپنا نام دوزخیوں کی لسٹ سے کٹوا سکے؟ اللہ ہمیں معاف فرمائے، اللہ ہماری جوان نسلوں کو صحیح طرح سے بیہیو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو دوستو بزرگوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا پہلا حصہ اللہ کی رحمت ہے۔ رحمت کا عشرہ اب ختم ہونے کو آ رہا ہے، 7 روزے ہو گئے، 3 روزے رہ گئے ہیں۔ دوستو بزرگوں، یہ پہلا عشرہ رحمت، ذرا رحمت کو سمجھ لیں۔ اللہ رب العزت والجلال تو بہت بڑے مہربان ہیں، اللہ کی رحمت تو ہر وقت اپنی مخلوق پر چھائی رہتی ہے، ہر وقت اللہ کی مہربانی ہمارے اوپر برستی رہتی ہے۔ کوئی لمحہ ایسا نہیں کہ اللہ ہمارے ساتھ مہربانی کا معاملہ نہ کرتے ہوں۔ اللہ پاک نے تو خود کہا ہے کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، رب نے اپنے اوپر مہربانی کو لازم کر رکھا ہے۔ ایک روایت میں فرمایا کہ اللہ پاک نے جب مخلوق بنائی تو اپنے عرش پر ایک کتبہ اور ایک فریم میں، جیسے ہم گھروں میں فریم رکھتے ہیں، تو اللہ پاک نے عرش پر ایک کتبہ لکھ دیا ان رحمتی سبقت غضبی، میری رحمت میرے غصے سے آگے نکل گئی۔ یعنی میں رحمت کے ساتھ معاملہ زیادہ کرتا ہوں، غصے کے ساتھ معاملہ کبھی کبھی کرتا ہوں۔ اللہ پاک غصے کبھی کبھی ہوتے ہیں، مہربانی ہر وقت کرتے ہیں۔ تو یہ رحمت، اللہ تو مہربان ہے جی، صرف مہربان نہیں، تمام مہربانوں میں زیادہ مہربان، ارحم الراحمین ہے جی، ارحم الراحمین۔ اللہ کی رحمت کی تو کیا کہنے، ہر وقت چھائی ہوئی ہے۔ دوستو بزرگوں، یہ دیکھو ہم لوگ ایک ایک سانس جو عافیت کے ساتھ لیتے ہیں، تندرستی کے ساتھ، گڈ ہیلتھ کے ساتھ، یہ اللہ کی رحمت ہے کہ نہیں ہے؟ اگر اللہ چاہتے تو ہم کو بیمار کر دیتے، لولا لنگڑا اپاہج ہاسپٹل میں کر دیتے، خطرناک بیماریوں میں مبتلا کر دیتے۔ اللہ ان بیچارے جو بیمار ہیں ان پر رحم فرمائے، ان کو عافیت نصیب فرمائے۔ اللہ ہمیں بھی ایسی بیماریوں میں مبتلا کر سکتے تھے، لیکن اللہ نے ہم کو ایک ایک سانس جو عافیت سے دیا ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ اور اس پر پھر ظاہری نعمتیں، باطنی نعمتیں۔ ظاہری نعمتوں میں کھانا پینا، مکان، دکان اور گاڑی، پیسے، جاب، بزنس، یہ سب، گڈ ہیلتھ، ویلتھ، یہ سب اللہ کی ظاہری نعمتیں۔ اور بیوی، بچے، گھر میں چہل پہل، یہ سب اللہ کی ظاہری نعمتیں ہیں جو ہم کو دکھتی ہیں، نظر آتی ہیں۔ اور روحانی نعمتیں، باطنی نعمتیں، اللہ اکبر، اللہ نے ہم کو ایمان سے نوازا، اسلام سے نوازا، قرآن دیا، حدیث شریف دی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہم کو شامل فرمایا، اور آگے کتنی نعمتیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ذکر، فکر، تسبیح، تلاوت، اللہ اللہ کرنا، یہ سب توفیق، یہ سب اللہ کی باطنی نعمتیں ہیں۔ تو اللہ پاک نے اتنی نعمتیں ہم کو دی ہیں، یہ سب اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی مہربانی ہے۔ اللہ تمام مہربانوں میں سب سے زیادہ مہربان۔ اسی لیے بسم اللہ میں کیا اللہ نے کہا، ہم کو کیا پڑھنے کو کہا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ العزیز الجبار نہیں کہا،
کہ اللہ بہت پاور والے ہیں اور بہت، حالانکہ کہہ سکتے تھے کہ بسم اللہ کے ساتھ العزیز الجبار پڑھو، الغالب پڑھو، لیکن اللہ پاک نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ فاتحہ بھی شروع کی تو الحمدللہ رب العالمین، اور آگے الرحمن الرحیم. اللہ پاک بے حد مہربان ہیں اور بہت رحم کرنے والے ہیں. رحمان الدنیا والآخرۃ ورحیمہما انت ترحمنا فرحمنا برحمۃ تغنینا بها عن رحمۃ من سواک، حدیث میں فرمایا. تو اس لیے ہم کو ہر وقت اللہ کی رحمت کی تلاش میں رہنا چاہیے، اس کو حاصل کرنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے. دیکھیے حدیث شریف میں کیا آیا ہے، جہاں ذکر کی مجلس لگتی ہے تو غشیتہم الرحمہ، ان کو اللہ کی رحمت ڈھانک لیتی ہے. ہاں جی، وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، سکینہ قلوب کے اوپر نازل ہوتا ہے تو اللہ کی رحمت ذاکرین پر چھا جاتی ہے. اسی لیے فرمایا جب تم جنت کے باغ پر گزرو تو تھوڑا چر لیا کرو، وہاں کے فروٹ لے لیا کرو. صحابہ نے پوچھا جنت کے باغ کیا ہیں؟ فرمایا ذکر کی مجلس ہے، کیونکہ اس میں اللہ کی رحمت برستی ہے. جب رحمت برس رہی ہو تو ہمیں اس کو ابزورب کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور رحمت ہمارے دلوں میں اس وقت ابزورب ہوگی جب ہم اپنے دلوں کو سافٹ بنائیں، جینٹل بنائیں، فرٹائل لینڈ کی طرح سے بنائیں، جس پر جب بارش برستی ہے تو اس میں فروٹس اگتے ہیں، ویجیٹیبلز اگتے ہیں، اس میں گھاس پھوس اور اس میں اچھی چیزیں نکلتی ہیں. لیکن پتھر پر جب بارش برستی ہے تو پھسل کر نیچے چلی جاتی ہے، پتھر پر کچھ اگتا نہیں. تو ہمارے دل اگر پتھر جیسے سخت ہوئے تو وہ رحمت کی بارش برسے گی، اتر کر کے چلی جائے گی، لیکن نرم ہوئے تو وہ رحمت کو اپنے اندر جذب کرے گی. پھر اس میں اطاعت، فرما برداری، نیکی، صلاح، تقوی، خدا کا قرب، خدا کی معیت، خدا کا دھیان، گناہوں سے نفرت، یہ فروٹ پیدا ہوں گے. اس میں وہ رحمت ہم ابزورب کریں گے اور اس کا فائدہ اٹھائیں گے. تو اللہ کی رحمت اس پہلے عشرے میں تو بہت برس رہی ہے، بہت برس رہی ہے. اسی لیے آپ دیکھیے اس رحمت کے اثرات کیا ہوتے ہیں. جب رحمت شروع ہو جاتی ہے سب سے پہلا اثر اس کا یہ ہوتا ہے کہ اللہ پاک جنت کے سارے دروازے کھول دیتے ہیں، دوزخ کے دروازے بند کر دیتے ہیں، شیاطین کو چین میں بندھوا کر سمندروں میں پھینکوا دیتے ہیں جی. اور اللہ کی طرف سے ایک عام معافی کا اعلان ہو جاتا ہے، آ جاؤ میرے بندو، میرے پاس آ جاؤ، میں تمہاری بخشش کے لیے تم کو پکار رہا ہوں. ہے کوئی بخشش مانگنے والا کہ میں اس کی بخشش کروں؟ ہے کوئی روزی مانگنے والا کہ میں اس کو روزی دوں؟ ہے کوئی مصیبت زدہ کہ میں اسی مصیبت دور کروں؟ ہے کوئی پریشان کہ میں اس کی پریشانی ختم کروں؟ آؤ میرے پاس مانگو. دعائیں قبول کرتے ہیں تو جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں. جی اسی لیے حدیث شریف میں کیا آیا، جو آدمی رمضان میں انتقال کر جائے وہ قبر کے فتنہ سے محفوظ رہے گا، کیونکہ وہاں جہنم کے دروازے بند ہیں اور جنت کے دروازے کھلے ہیں. تو قبر میں جب وہ جائے گا قبر کے عذاب سے محفوظ رہے گا، قبر کا عذاب نہیں ہوگا. رمضان میں خدا پاک قبر کا عذاب موقوف کر دیتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ ہے، ذرا ان کو آرام دو. تو جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں. شیطان کو چین میں باندھ کر کے پھینک دیا جاتا ہے، چل میری امت محمدیہ کے روزوں کو خراب مت کر، ان کے روزوں کو خراب نہ کر. اگر ہم خود ہی خراب کریں تو ہمارا فالٹ ہے. اللہ پاک نے تو ہمارے لیے آسانیاں کر دی ہیں، اور روزے الحمدللہ کتنے آسان ہو گئے. میرا ایک دوست میرے ساتھ تراویح پڑھنے آتا ہے، کہتا ہے مولانا صاحب میں بی پی ایس میں وہ پارسل ڈیلیوری کا کام کرتا ہوں، گزشتہ کل 6:45 بجے سے میں نکلا تھا تو شام کو 8 بجے گھر آیا. پورا دن، اور کل تو پارسل بھی اتنے آئے تھے کہ جس کا کوئی حساب نہیں، بہت ڈیلیوری کرنا پڑا. لیکن اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کوئی تکلیف کچھ محسوس نہیں ہو رہا الحمدللہ. وہ کہتا ہے کہ اللہ پاک بہت آسان کر دیتے ہیں، پتہ بھی نہیں چلتا ہے. کہتا ہے پہلے 1-2 روزے ذرا مشکل لگتے ہیں، پھر تو ہماری باڈی بھی اس کے ساتھ چلنے لگتی ہے اور عادی بن جاتی ہے. دیکھیے یہ جوان لڑکا ہے مگر اس کو اللہ کی رحمت محسوس ہو رہی ہے کہ روزے اللہ پاک نے میرے لیے آسان کر دی ہے، کیونکہ نیک ہے، پرہیزگار ہے، جماعت میں جاتا ہے، داڑھی ہے، تقوی ہے. اللہ پاک بھی اس کے لیے سہولتیں کرتے ہیں. تو ہم لوگ جب اس کو کریں گے تو اللہ کی یہ رحمت ملے گی، روزے آسان ہو جائیں گے. شیطان کو تو باندھ دیا گیا ہے ادھر، اب ہم کو چاہیے کہ ہم بھی اپنے نفس کو باندھیں، کیونکہ گناہ پر بھڑکانے کے 2 اسباب ہیں، ایک شیطان، دوسرا نفس. تو شیطان تو باندھ دیا گیا مگر نفس تو ہمارے ساتھ ہے، تو نفس ہم کو گناہ پر بھڑکاتا ہے. اب اگر ہم اپنے نفس کو لگام نہیں پہنائیں گے تو وہی گناہ کا تقاضا
بھڑکتا رہے گا اور پھر گناہ کرتے رہیں گے. اسی لیے رمضان میں جو گناہ ہوتے ہیں وہ نفسانی تقاضے والے گناہ ہوتے ہیں. شیطانی گناہ کم ہو جاتے ہیں، نفسانی گناہ ہوتے رہتے ہیں. اکثر جو گناہ ہوتے ہیں وہ نفسانی گناہ، شہوانی گناہ. اور شیطانی گناہ وہ غصہ والا گناہ، لڑائی مار دھاڑ پیٹ، یہ شیطانی گناہ ہے. غصے والے گناہ یہ رمضان میں کم ہو جاتے ہیں. لیکن یہ جو شہوت والے گناہ ہیں، چونکہ نفس اس کا عادی ہوتا ہے تو وہ کرتا رہتا ہے. بعضوں کو نفسانی گناہوں کی عادت ہوتی ہے، مثلا زنا کی، تو وہ کرتے ہیں، اللہ معاف فرمائے. آنکھ کا زنا ہوتا ہے، گندی چیزیں دیکھنا، تو رمضان میں بھی دیکھتے ہیں. اللہ معاف کرے، پچھلے دنوں ایک خاتون کا فون آیا تھا، بیچاری بہت رو رہی تھی ڈاؤن ساؤتھ ایک جگہ سے. تو وہ کہنے لگی اس کے شوہر کو یہ پورنوگرافی دیکھنے کی عادت ہے، بلو مووی کمپیوٹر پہ دیکھتا رہتا ہے اور کتنے سالوں سے اس کی عادت ہے. میں پہلے اس کو بولتی تھی، وہ مانتا نہیں تھا. پھر دھیرے دھیرے اس عادت سے وہ پروسٹیٹیوشن میں چلا گیا. میں اتنی جوان خوبصورت لڑکی مجھے چھوڑ کے پروسٹیٹیوٹ کے پاس جاتا ہے. پھر کہنے لگی مولوی صاحب پچھلے رمضان میں تو 27ویں رات کو بھی یہ بیٹھ کے وہ دیکھ رہا تھا. سب 27ویں رات کو گندی مووی دیکھ رہا ہے، کیونکہ نفس خبیث ہو گیا ہے، نفس شریر ہو گیا، شیطان ادھر بنا ہوا ہے، پھر بھی اس کا نفس اس سے گناہ کروا رہا ہے. تو اگر ہم خود ہی اپنے نفس کو لگام نہیں پہنائیں گے تو وہ کنٹرول میں کیسے آئے گا؟ اسی لیے حدیث شریف میں فرمایا القیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. سمجھدار، ہوشیار، انٹیلیجنٹ انسان وہ ہے جو اپنے نفس کو کنٹرول میں کر لے، لگام پہنا دے اور اس کو تابع دار بنا دے. جیسے گھوڑے کو لگام پہناتے ہیں تو وہ کنٹرول میں رہتا ہے، تو نفس کو بھی لگام پہنا کے کنٹرول میں رکھو. من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، اور ما بعد الموت کے لیے محنت کرے. ما بعد الموت کے لیے محنت کرے. یہ محنت کرنے کا زمانہ ہے. رمضان کا مہینہ محنت کرنے کا مہینہ ہے. تراویحاں پوری پڑھو، 20 رکعت، تہجد پڑھو، تلاوت کرو، ذکر کرو اور اللہ کے قریب آنے کی کوشش کرو. وعمل لما بعد الموت. اور والعاجز من اتبع نفسہ ہواها وتمنى علی اللہ. اور عاجز، بے بس اور فول اور جو سمجھیے اسٹوپڈ، ایڈیٹ وہ انسان ہے جو نفس کو خواہشات کے پیچھے پیچھے چلاتا رہے اور لمبی لمبی امیدیں باندھ کے بیٹھے کہ خدا بخشش کر دیں گے اور میں تو جنت میں چلا جاؤں گا اور میری معافی ہو جائے گی. یہ ان خیالات میں نہ پڑنا، یہ شیطانی وسوسے ہیں. محنت کرنا پڑے گا اور عمل ہی سے بنتی ہے زندگی، جنت بھی جہنم بھی. عمل ہی سے بنتی ہے زندگی، جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. عمل کرو. وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا. قرآن میں کتنی جگہ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. تو نیک عمل کرنا پڑے گا، تب جا کر کے وہ جنت اور اپنی جو جس جگہ ہم نے جانا ہے وہاں پہنچ پائیں گے. تو رمضان میں اللہ پاک عمل کو آسان کر دیتے ہیں. جی، جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیتے ہیں، شیطان کو چین میں باندھ کر پھینکوا دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ یہ دعاؤں کو قبول کرتے ہیں. تو رمضان میں یستجیب فیہ الدعاء، حدیث میں فرمایا اتاکم شہر رمضان شہر برکۃ یغشاکم اللہ فیہ فینزل الرحمہ ویحط الخطایا ویستجیب فیہ الدعاء. یحط الخطایا، گناہ مٹاتے ہیں، ہمارے پچھلی زندگی کی گناہ معاف کر دیتے ہیں. تو اپنے آپ کو معاف کراؤ، اللہ سے معافی مانگو، اللہ سے اللہ میری توبہ، اللہ میری توبہ، اللہ میری توبہ، اللہ مجھے معاف کر دیجیے، اللہ مجھے معاف کر دیجیے. خوب استغفار کرو. حدیث شریف میں فرمایا رمضان میں 4 کام خوب کرو، 2 کی تم کو ضرورت ہے اور 2 سے تم اپنے رب کو خوش کر سکو گے. جن 2 عمل سے رب کو خوش کر سکو گے وہ کلمہ لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھنا ہے، اور نمبر 2 استغفار کثرت سے کرنا ہے. آتے جاتے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، اللہم اغفر لی، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. او اللہ forgive me, او اللہ forgive me, او اللہ pardon my mistake, او اللہ let me off, او اللہ cross my name from the list of جہنمیز. یہ دعا اللہ سے مانگتے رہو، استغفار کرتے رہو. یہ 2 کام رب کو خوش کرنے کے لیے. جتنا زیادہ کلمہ طیبہ پڑھو گے اور جتنا زیادہ استغفار کرو گے اتنا رب تم سے خوش ہو جائیں گے.
اور 2 کام جس کی تم کو ضرورت ہے، خدا سے جنت مانگو اور جہنم سے خدا کی پناہ مانگو. یہ 2 کام، یہ تو تم کو ضرورت ہے، ہم سب کو چاہیے. بھئی جنت چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ بھئی جہنم کا ڈر لگتا ہے کہ نہیں لگتا ہے؟ بھئی جب جنت چاہیے، جہنم کا ڈر لگتا ہے، تو پھر اللہ سے مانگو کہ اللہ ہم کو جنت عطا نصیب فرما دیجئے اور جہنم سے آپ کی پناہ دے دیجئے. تو یہ مانگنا پڑے گا. تسألون اللہ الجنہ وتتعوذون بہ من النار. تو خدائے پاک سے اپنے گناہ بخشواؤ. اور آگے فرمایا یستجیب فیہ الدعاء. خدائے پاک رمضان میں دعائیں بہت سنتے ہیں. رمضان میں دعائیں بہت سنتے ہیں، بہت سنتے ہیں رمضان میں دعائیں. تو رمضان میں خوب دعائیں مانگو. فرمایا 3 اشخاص کی دعائیں رد نہیں ہوتی جی. ایک تو امام عادل کی، دوسرے مسافر کی، اور تیسرے روزے دار کی جب وہ افطار کرنے بیٹھا ہو. افطار کے وقت روزے دار کی دعا قبول ہوتی ہے. ایک اور حدیث میں فرمایا کہ روزے دار کو 24 گھنٹے میں ایک دعا ضرور دعوت مستجابۃ ملتی ہے. اب وہ کون سی دعا قبول ہونے والی ہم کو نہیں پتا، اس لیے ہم جب بھی دعا مانگے ہاتھ اٹھا کر تو خوب دل لگا کر کے مانگے. وہ گھڑی قبولیت کی کون سی ہے اور کس وقت کی دعا قبول ہونے والی ہم کو پتا نہیں ہے جی. تو افطار کے وقت بھی خوب دعا مانگے، تہجد کے وقت بھی خوب دعا مانگے، نمازوں کے بعد بھی خوب دعا مانگے اور دل لگا کر کے دعا مانگے. فرض کے بعد بھی دعا مانگے، اپنی سنت اور نفلیں پڑھنے کے بعد فوراً بھاگ نہ جائیں، بیٹھ کر کے کچھ دعا مانگے، پھر باہر نکلیں جوتے پہن کر کے جائیں اور اللہ سے اپنی حاجتیں مانگے. حدیث شریف میں فرمایا کہ جو شخص اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس پر غصہ ہوتے ہیں. دیکھیے اللہ کی شان عجیب ہے. دنیا میں تو ہم کسی سے بہت مانگے تو وہ غصہ ہوتا ہے کہ کیا ہر وقت مانگتا رہتا ہے، جانی یہاں سے، اسے دھتکار دیتے ہیں، ہر وقت مانگتا ہی پھرتا ہے. لیکن اللہ کا معاملہ الٹا ہے کہ اللہ سے جو بہت مانگتا ہے اس سے اللہ خوش ہوتے ہیں اور جو نہیں مانگتا ہے اس سے اللہ ناراض ہوتے ہیں. من لم یسأل اللہ یغضب علیہ. تو اللہ سے مانگو، خوب مانگو، مانگو اپنی سب ضرورتیں اللہ سے مانگو. تو رمضان میں یستجیب فیہ الدعاء، یہ اس رحمت کا اثر ہے. وہ رحمت شروع ہو جاتی ہے، دعائیں قبول ہونی شروع ہو جاتی ہیں. تو دعائیں خوب مانگو، اللہ سے خوب مانگو. اور آگے فرمایا ینظر اللہ تعالی الی تنافسکم فیہ. اللہ پاک تمہارے ایک دوسرے کے ساتھ کمپٹیشن کرنے کو دیکھتے ہیں، مقابلے اور تنافس کو دیکھتے ہیں جی، کہ کون ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا. تم نے کتنے پارے قرآن پڑھے؟ اتنے پڑھے؟ ماشاءاللہ. ابھی میرے تو اتنے ہی ہوئے ہیں، آج انشاءاللہ میں زیادہ پڑھوں گا ہے جی. کہ تم کتنی رکعت تہجد پڑھتے ہو؟ اچھا میں بھی انشاءاللہ آج سے اتنی رکعت تہجد پڑھوں گا. تم کتنا ذکر کرتے ہو؟ میں بھی انشاءاللہ اتنا ذکر کروں گا. حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کے ذیل میں فضائل رمضان میں فرماتے ہیں میں اپنی نااہلی کی وجہ سے تو کچھ نہیں کر سکتا، لیکن اپنے گھر کی بچیوں کو دیکھ کر بہت خوشی ہوتی ہے کہ گھریلو کام کاج کے باوجود 15-16 پارے روزانہ پڑھ لیتی ہیں، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتی ہیں. تو گھروں میں ماؤں بہنوں کو ایک دوسرے کے ساتھ کمپٹیشن کرنا چاہیے کہ قرآن کون زیادہ پڑھتی ہے، کس کی زیادہ ختم ہوتے ہیں. تو تمہارے اعمال صالحہ، صدقہ، خیرات، کون زیادہ صدقہ دیتا ہے تو زیادہ زیادہ اپنے پیسوں کو اللہ کے راستے میں نکالو. زکوٰۃ، صدقہ، خیرات، دلہ، مسجد، مدرسہ، غریب، مسکین، یہاں پر باہر اپنے ملک میں بھیجو اور اپنے پیسوں کو نکالو. اس سے اللہ دیکھیں گے کہ تم بہت سخی ہو تو اللہ پاک اس سے خوش ہوں گے. ینظر اللہ تعالی الی تنافسکم فی. جب دیکھتے ہیں کہ تم ایک دوسرے کے ساتھ کمپیٹ کر رہے ہو تو فیباہی بکم ملائکتہ، فرشتوں کے سامنے فخر کرتے ہیں، دیکھا میرا بندہ کتنا قرآن پڑھتا ہے، دیکھا میری بندی کو کتنا ذکر کرتی ہے، کتنا قرآن پڑھ رہی ہے. اس سے اللہ خوش ہوتے ہیں، فرشتوں پر فخر کرتے ہیں. فیباہی بکم ملائکتہ فاروا اللہ من انفسکم خیرا. اللہ کو اپنی نیکیاں دکھاؤ. شو ہم یور گڈ ڈیڈز. دوسروں کو، مخلوق کو شو آف کرنے کی ضرورت نہیں. شو اللہ، اللہ ہر وقت دیکھتے ہیں. تو اپنی نیکی اللہ کو دکھاؤ. فَأَرُوا اللَّهَ مِنْ أَنفُسِكُمْ خَيْرًا فَإِنَّ الشَّقِيَّ مَنْ حُرِمَ فِيهِ رَحْمَةَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. بڑا بد نصیب ہے وہ انسان جو اس مبارک مہینے میں بھی اللہ کی رحمت سے محروم رہ گیا. اللہ پاک ہم پر رحم کرے، اللہ پاک ہم کو مرحوم میں شامل کرے، محروم میں نہیں ہے جی، محروم نہ بنائے. ہم کو اللہ پاک اپنی رحمتوں کا بھرپور حصہ نصیب فرمائے. بس بات پوری کرتے ہیں. اللہ پاک نے فرمایا وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ. میری رحمت ہر چیز کو ڈھانکے ہوئے ہے.
آگے فرمایا فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، میں اپنی رحمت فکس کر دوں گا ان کے لیے جن میں نمبر 1 تقوی ہو، نمبر 2 وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ جو زکوٰۃ برابر دیتے ہوں، اور نمبر 3 وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ جو میری باتوں پر ایمان رکھتے ہیں، میری باتوں کو مانتے ہیں۔ آگے الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِندَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنجِيلِ، خلاصہ یہ کہ اس نبی امی کی اتباع کرتے ہیں، اتباع سنت کرتے ہیں، تو رحمت کن لوگوں کے لیے لازم ہو جائے گی؟ جی للذین یتقون، جن میں تقوی ہو ہے جی، نمبر 2 جو زکوٰۃ برابر دیتے ہوں، اور نمبر 3 جو میری باتوں پر ایمان رکھتے ہوں، اور نمبر 4 جو میرے نبی کی سنت کے مطابق زندگی گزارتے ہوں، اتباع سنت کا جذبہ جن میں ہو، تو اللہ پاک ان کے لیے اپنی رحمت کو لازم کر دیں گے۔ اللہ ہمیں ان کاموں کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تقوی بھی دے، ایمان کامل عطا فرمائے، اتباع سنت کی توفیق عطا فرمائے، زکوٰۃ صدقہ خیرات للہ خوب نکالنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس رحمت والے عشرے میں اپنی رحمت کو ہمارے لیے لازم اور ضروری کر دے، تاکہ اللہ کی رحمت سے، فضل سے، کرم سے ہم اللہ کو خوش کر سکیں، راضی کر سکیں، جنت میں جا سکیں، جہنم سے بچ سکیں۔ اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے۔ جزاکم اللہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یہ اذان سے پہلے چند اعلان سماعت فرما لیں۔ انشاءاللہ آئندہ کل ماں بہنوں کا جو پروگرام ہوگا www.attableek.com The Reviver of